بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ سابقہ درس میں ہم نے قرض اور رہن کے احکامات و مسائل لیے تھے۔ تو قرض کیا ہوتا ہے؟ کسی کو مال دینا کچھ وقت کے لیے، اس کے بعد اسے واپس لینا۔ تو کیا اس کی شرط کیا ہے؟ یعنی حکم کیا ہے کہ جائز ہے، بشرطے کہ اس میں کسی طرح کا کوئی نفع مطلوب نہ ہو، کیونکہ ہر وہ قرض جس میں کوئی نفع مطلوب ہو وہ سود ہے۔ کل قرض جر نفعا فهو ربا۔ دلیل کیا ہے اس کے قرض کے جائز ہونے کی؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، قرآن کی سب سے لمبی آیت اسی قرض کے حوالے سے ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا اونٹ اور اس کے بعد واپس کرنے کا حکم دیا، تو جیسا اونٹ لیا تھا ویسا کوئی نہیں تھا، اس سے بہتر تھے بڑی عمر کے، تو آپ نے وہی واپس کرنے کا حکم دیا۔ تو جس میں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اور آپ کی زرہ جو ہے یہودی کے پاس، وہ رہن میں آتا ہے۔ تو اس کی شرطیں کیا ہیں؟ قرض کی شرطیں کیا ہیں؟ ہاں کہ قرض دینے والا اس کا کوئی عموماً اس کا کوئی بھی کسی طرح کا قرض دینے میں کوئی مفاد نہ ہو سوائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے۔ ہاں جی، ہاں، اس میں کس طرح کی کوئی شرط نہ ہو، نہ یہ کہ وہ آپ کو قرض دے یا آپ قرض سے زیادہ واپس آپ کو اس کو واپس کریں یا آپ اس سے کوئی اور فائدہ اٹھائیں، یعنی قرض دے کر تو کسی طرح کا اس میں مادی معنوی فائدہ مطلوب نہ ہو، یا اس کو گھر میں آپ مفت رکھیں یا کوئی اور اس طرح کا اس طرح قرض دینے والے کو قرض دے کر اس مال میں مکمل تصرف دیا جائے، یعنی اس کو جو قرض دیا گیا ہے اس میں ہر طرح کا اس کو اختیار ہو اس میں استعمال کرنے کا۔ قرض دینے والے کے بارے میں کہ وہ مالی طور پر تصرفات کا مکمل طور پر اس کو اختیار ہو۔ اسی طرح قرض کی شرطوں میں سے عاقل بالغ، وہی نا، قرض یعنی دینے والا جو ہے اور قرض لینے والا دونوں جو ہیں مالی معاملات کرنے کے، تصرفات کرنے کے، اس کے یعنی کہ مجاز ہوں، ان کو مکمل طور پر اس کا اختیار ہو۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے رہن کا ذکر کیا تھا۔ رہن کیا ہوتی ہے؟ رہن یعنی گروی چیز۔ تو اس کا مقصد رہن ہوتی کیا ہے شرعی طور پر؟ کہ قرض کے بدلے میں کوئی چیز گروی رکھنا ضمانت کے طور پر، قرض کے بدلے میں کوئی چیز گروی رکھنا ضمانت کے طور پر، تاکہ قرض دینے والا جو ہے اس کو ضمانت ہو اس کا قرض کی واپسی کی، اور یہ ہے کہ وہ جو گروی چیز رکھی گئی ہے وہی اس قرض کا معاوضہ بن سکے یا اس سے قرض کی ادائیگی کی جا سکے، یعنی یا تو قرض کی قیمت سے زیادہ ہو یا قرض کے برابر ہو، تو اس سے قرض جو ہے وہ قرض کا معاوضہ بن سکے قرض کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے، یا پھر اس سے قرض کی یعنی کہ قرض کی قیمت زیادہ ہے، قرض قیمت سے زیادہ تو اس سے قرض کی ادائیگی کی جا سکے۔ تو یہ ہے رہن۔ رہن کی دلیل وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو حوالے کی ہوئی رہنے، اور اسی طرح نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اور آپ کی زرہ جو ہے وہ یہودی کے پاس رہن تھی،
اچھا، رہن کی شرطیں کیا ہیں؟ رہن کے متعلقہ مسائل کیا ہے؟ کہ رہن ایسی چیز ہو جس کی شرعی مالیت ہو، جس شرعی طور پر اس کی مالیت ہو. اور کون سی چیزیں جن کی شرعی مالیت نہ ہو؟ کتا ہے، خنزیر، سور ہے، اپنے شراب ہے. اس طرح حرام قسم کی جو بھی چیزیں ہیں جن کا خرید و فروخت کرنا حرام ہے، تو ان کی شرعی مالیت نہیں ہے. اسی طرح جو چیز رہن رکھی جاتی ہے، ہاں، اس کی ہر چیز واضح معلوم ہو، معلوم شدہ چیز ہو، تاکہ بعد میں کوئی اختلافات نہ ہوں. اور یہ بھی رہن والی رکھی جانے والی چیز وہ کیا ہے، استعمال کرنے سے ختم نہ ہوتی ہو. یہاں پر شرط کا ذکر نہیں ہوا، لیکن ہونا چاہیے کہ رہن رکھنے والی چیز استعمال کرنے سے ختم نہ ہوتی ہو. مثلا کھانا ہے، ہاں، استعمال کرنے سے ختم نہ ہوتی ہو. کھانا ہے، کھانے کے تو ختم ہو جائے گا. اور یہ ہے کہ وہ یعنی کہ باقی رہ سکتی ہو، یہ نہ کہ ہو ایسی چیز ہو کہ جو باقی رہنا جس کا ممکن نہ ہو. ہاں، وہ اناج بعض اوقات اناج بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر تھوڑے وقت کے لیے ہے تو باقی رہ سکتا ہو. یعنی رہن ایسی چیز ہو جو باقی رہ سکتی ہو. لیکن فرض کرو آپ نے گوشت رہ رکھا، دودھ رہ رکھا، سمجھے نا، کیونکہ ایسی چیز جو کہ خراب ہو جانے والی ہے، تو ایسی چیز کا رہن رکھنے کا فائدہ نہیں کوئی. اچھا، رہن میں ہم یہ بھی ذکر کیا تھا کہ جو مرہون چیز ہے، جو گروی چیز رکھی گئی ہے، اس کے احکامات کیا ہیں؟ اگر اس کی انکم بھی ہے، اس پر خرچ بھی ہے، پھر اگر تو برابر ہیں تو پھر تو یعنی کہ گروی رکھنے والے کو کچھ نہ، اس کو کچھ ملے گا نہیں، اور جس کے پاس گروی رکھی گئی ہے وہ کچھ دے گا نہیں. اگر اس کے اخراجات اس کی انکم برابر ہے. اور اگر اس کی انکم زیادہ ہے اور اخراجات کم ہے تو پھر جو انکم زیادہ ہے وہ جس کی گروی چیز ہے اس کو لوٹے گی. اور اگر اخراجات زیادہ اور انکم کم ہے تو وہ اخراجات جو ہیں اس پر پڑیں گے جس کی گروی چیز ہے. تو اس طرح کے احکامات. تو یعنی کہ گروی چیز کا فائدہ جو ہے وہ اصل اس کے مالک ہی کو جائے گا. جس کے پاس حقیقی اس کے فائدے لینے کا حقدار نہیں ہوگا، سوائے ان فائدوں کے جو اس کے اخراجات کے برابر ہوں. اس نے اخراجات کیے ہیں، اگر اس کے برابر ہیں تو وہ کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس موضوع ہے سلم. سلم کا بیان. اس کا دوسرا لفظ سلف بھی ہے. سلف، سلم کا معنی کیا ہے؟ اس کے جائز ہونے کی کیا دلیل اور حکمت کیا ہے؟ سلم کی تعریف، سلم کو سلف بھی کہا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی سامان کو جس کی صفت بیان کر دی گئی ہو، نقد قیمت کے عوض ادھار بیچنا. یہاں پر مناسب ہوگا کہ سلم کا یا سلف کا لغوی معنی بھی بیان ہو جائے. سلم کا معنی یا سلف کا معنی کہ کوئی چیز پہلے دینا، اسی سے سلف صالحین، پہلے گزرے ہوئے لوگ، کہ کسی چیز کا اس کو مقدم دے دیا جانا، ایڈوانس دے دیا جانا. کسی چیز کا ایڈوانس دے دیا جانا، مقدم دے دیا جانا، یہ اس کا لفظی معنی ہے. اور اصطلاحی طور پر کسی سامان کو جس کی صفت بیان کر دی گئی ہو، نقد قیمت کے عوض ادھار بیچنا. کیا سمجھے؟ نہیں، وہ مثال نہیں دیں، تعریف بیان کریں. تعریف کیا ہے؟ کسی سامان کو جس کی صفت بیان کی گئی ہو. یعنی کوئی بھی سامان ہے، یہ پانی کی بوتل ہے، ہاں جی، تو ابھی یہ نہیں ہے، لیکن میں آپ سے لیتا ہوں 1 مہینے بعد، اس کی قیمت دے دیتا ہوں ابھی، کہ 1 مہینے بعد میں آپ سے اس پانی کا فرض کرو 10 کارٹن لوں گا، 100 کارٹن لوں گا. پانی کی بوتل کون سی ہے؟ اس کی کمپنی، اس کو یعنی کہ جو یعنی کہ بنانے والے ہیں،
اس کی کوانٹٹی کتنی ہے، سمجھے نا، کتنی مقدار ہے اس کی بوتل کی، بوتل کے اندر کتنا پانی ہے، کتنی بوتلیں ہوں گی 100 کارٹون کے اندر فرض کرو، سمجھے نا. تو یہ ساری چیزیں، ان کی تفصیلات بیان کر کے میں کیا کرتا ہوں، آپ کو ان 100 کارٹون کی قیمت ابھی آپ کو دے دیتا ہوں، اور ہمارا طے ہوتا ہے کہ 1 مہینے کے بعد آپ مجھے یہ 100 کارٹون مہیا کریں گے، سمجھے نا. یہ 100 کارٹون آپ 1 مہینے بعد مجھے دیں گے، اس کی قیمت میں ابھی آپ کو دے دیتا ہوں. اس کے علاوہ جو حدیث کے اندر ہے، تو بات یعنی کیسے تعریف بیان کر رہے تھے کہ کسی سامان جس کی صفت بیان کر دی گئی، اور صفت بیان کر دی میں نے، پانی کس کمپنی کا ہے، اس کی کوانٹٹی کتنی ہے، اور کیا اس کی کیفیت ہے، ساری بیان کر دی. نقد قیمت میں نے آپ کو اس کی قیمت ابھی دے دی. ادھار بیچنا، اور یہ چیز آپ سے کیا لے رہا ہوں، ادھار میں لے رہا ہوں، آپ بعد میں دیں گے یہ چیز، اور میں اس کی قیمت ابھی آپ کو دے رہا ہوں. یعنی اس میں کیا ہے، قیمت ایڈوانس دینا اور چیز بعد میں لینا. تو یہ سلف یا سلم اس کو کہتے ہیں، اور اس سلم یا سلف اسی کیونکہ اس کی قیمت پہلے دے دی جاتی ہے. سلم کا یا سلف کا لفظی معنی کس چیز کا، یعنی کہ پیشگی ہو جانا، ایڈوانس اس کا کر دیا جانا. تو چونکہ قیمت پہلے دے دی جاتی ہے، اسی لیے اس کو سلف کہتے ہیں یا سلم کہتے ہیں. اس کی دلیل یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، یہ بھی چونکہ قرض میں آتی ہے، ادھار میں آتی ہے، تو اللہ نے ادھار چیزوں کا لین دین کرنے کی اجازت دی ہے اس آیت کے اندر. تو اسی ضمن میں یہ بھی آتا ہے، باقی ادھار بھی آ جاتے ہیں، یہ بھی آتے ہیں. اور ابن عباس کی حدیث ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سلف کو حلال کیا ہے اور اس کی اجازت دی ہے. اور پھر انہوں نے آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. کیا وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، جب تم ایک دوسرے کے ساتھ قرض کا معاملہ کرتے ہو ایک مدت تک، تو اس کو لکھ لو. تو یہ بھی قرض ہے، اسی میں آتا ہے. اور ابن عباس نے سلم ہی کی اوپر اس آیت کو دلیل بنایا ہے، اس آیت کو دلیل بنایا کس پر، سلم پر. اور اسی طرح ابن عباس کی روایت ہے کہ آپ مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے لوگ جو ہے 1 سال اور 2 سال پھلوں کی قیمت پیش کی ادا کر دیتے. یعنی مکہ میں تو چونکہ پھل نہیں تھے، تو جب مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ کا علاقہ جو ہے وہ باغات کا، کھجوروں کا علاقہ ہے. تو یہاں کے لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے، 1-2 سال کے سلم کا معاملہ کرتے. کیا سلم کا معاملہ کیا ہوتا کہ ان کا جو پھل ہے کھجوروں کا، جو بھی ان کے پھل ہوتے، ان کی قیمت پہلے سے لے لیتے، اور جب پھل آتا پھر وہ پھل ان کے حوالے کرتے. تو اس میں آپ فرماتے ہیں من اسرف فی شیء فلیسرف فی کیل معلوم وزن معلوم الی اجل معلوم. آپ نے سلم کی اجازت دی، اور میں کہ جو کوئی سلف یا سلم کرنا چاہتا ہو کسی چیز میں، یعنی اس کی قیمت پہلے سے ادا کر کے اس کی چیز کو بعد میں لینا چاہتا ہو، تو کیا کرے، فلیسرف فی کیل معلوم، کہ جس چیز کے سلم یا سلف کے طور پر اس کا معاملہ کر رہا ہے اس کا ماپ برابر ہو. کیل اس چیز ماپا جاتا ہے، اور وزن معلوم، اس کا وزن برابر ہو، وزن معلوم شدہ ہو، الی اجل معلوم، اور اس کی مدت معلوم ہو کہ آپ نے اس کی، یعنی کہ یہ چیز آپ نے کب اس سے وصول کرنی ہے، یا کب وہ آپ کو لا کر چیز دے گا. اچھا، تو یہ ہے سلم اور اس کی دلیل. یعنی اس کی شکل و صورت واضح ہوگی نا، کہ مدینہ کے لوگ کیا کرتے، مدینہ چونکہ کھجوروں کا علاقہ ہے، باغات کا علاقہ ہے، کھیتی باڑی کا علاقہ ہے، تو مدینہ کے لوگ ذمہ دار لوگ تھے. کچھ ذمہ دار تھے جن کے باغات تھے، اور کچھ تاجر لوگ تھے جو سامان باہر سے لاتے مدینہ کے لوگوں کے لیے، اور پھر مدینہ کے سامان باہر لے جا کر بیچتے. عام طور پر صاحب کا زمانوں کی تجارت ایسی ہوتی تھی کہ ہر علاقے کے لوگ، ان میں سے کچھ لوگ دوسرے علاقوں میں جاتے تو اپنے علاقے کی جو ان کی پیداوار ہوتی، ان کے علاقے کی جو مختلف پروڈکٹس ہوتی، ان کو دوسرے علاقوں میں لے جا کر بیچتے.
اور دوسرے علاقوں سے وہ وہاں کے جو چیزیں ہوتی پیداوار ہوتی ان کو لا کر اس اپنے علاقے میں بیچتے۔ مکہ والوں کی تجارت ایسی تھی کہ شام یمن سے مال لے کے آتے مکہ میں، اور لوگ مکہ میں آتے حج عمرہ کے لیے اور اپنے ساتھ طرح طرح کے سامان لے کے آتے مکہ میں بیچنے کے لیے۔ تو مکہ میں وہ اپنے سامان بیچتے لا کر، اور مکہ والوں نے جو پہلے سے انتظام کیا ہوتا تھا مختلف ملکوں سے سامان لا کر ان آنے والے حاجیوں کو بیچتے۔ اور ہم نے تقریباً بچپن میں سنا کرتے تھے کہ حج پہ جانے والے اپنے ساتھ اچھا خاصا سامان لے کے جاتے تھے بیچنے کے لیے، مختلف طرح کی چیزیں کہ جو وہاں پر فروخت ہو سکتی ہے اچھے داموں، تو حج کرنے والے ایسا کرتے تھے۔ اب تو خیر وہ حالات بدل کے اس طرح کی چیزوں کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، سوائے انسان اپنے ذاتی بعض لوگ کرنے کو کرتے ہیں، افریقی بھی کرتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے بعض جو ترکستان کے یہ مختلف جو لوگ آتے ہیں، روسی جو ریاستیں آزاد ہوئی ہیں سینٹرل ایشیا کی، وہاں کے لوگ بھی کافی اس طرح کے اپنے ساتھ چیزیں لاتے ہیں، شہد وغیرہ اور مختلف وہاں کی ایسی چیزیں لاتے ہیں، لیکن یہ محدود انداز سے کہ سامان کا مسئلہ ہوتا ہے، ویسے بھی چونکہ کسٹم وغیرہ کے اس طرح کے جو سسٹم ہے اس کے تحت بھی تو خیر اللہ کل حال۔ لیکن سابقہ زمانوں میں یہ چیزیں بہت زیادہ تھیں، سابقہ زمانوں میں حج کرنے والے عمرہ کرنے والے جاتے مکہ اور اپنے ساتھ اپنے ملکوں کے جو تجارتی سامان ہوتے لے کے جاتے، مکہ میں جا کے بیچتے اور مکہ سے جو ہے سامان لے کر آ کر اپنے ملکوں میں تو بات کر رہے تھے۔ خیر تو مدینہ میں جو لوگ تھے ان کے کھیتی باڑی کا چونکہ علاقہ تھا، باغات کا علاقہ تھا، تو کیا کرتے یہ لوگ، ابھی کھجوریں آنی ہیں فرض کرو 6 مہینے بعد یا اگلے سال کو، تو کھجوروں کے باغ کا مالک جو ہے نا وہ تاجر سے، جس نے کھجوروں سے لینی خریدنی ہے، جس نے اس سے کھجوریں خریدنی ہیں، ابھی سے ہی ان کھجوروں کی قیمت لے لیتا، سال پہلے ہی یا 6 مہینے پہلے ہی، ابھی کھجوریں لگے بھی نہیں ہیں، موجود بھی نہیں ہیں، تو اس کو ضرورت ہے اپنے باغ کے مالک کو، کھیت کے مالک کو کھیتی بنانے کی، کھیتی اگانے کے لیے خرچ مال چاہیے، اس کے پاس مال نہیں ہے، تو کیا کرتے، تاجر سے جو جس نے اس سے وہ کھیتی خریدنی ہے، گندم خریدنی ہے، کھجوریں خریدنی ہے، سال کے بعد یا 6 مہینے کے بعد اس سے ابھی ہی ان چیزوں کی قیمت لے لیتے، اور پھر جب سال کے 6 مہینے کے بعد جب وہ فصل تیار ہو جاتی، پھل تیار ہو جاتا، تو وہ جس نے ان سے وہ خریدا ہوتا تھا اس کے حوالے کر دیتے۔ اس کو کہتے سلم۔ تو اس میں کیا کیا انہوں نے کہ قیمت پہلے وصول کر لی اور چیز بعد میں دی، اچھا اس میں آپ دیکھیں گے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو شرعی قواعد کے خلاف ہیں۔ کیا خلاف ہے؟ قبضے میں ہو، موجود ہو چیز، لا تبع ما لیس عندک، ہم نے حدیث پڑھی تھی آپ مائک کہ وہ چیز جو آپ کے پاس نہیں ہے اس کو نہ بیچو۔ اب کھجوریں تو بھی لگی بھی نہیں فرض کرو، ابھی تو اس کا پھل بھی نہیں شروع ہوا ہوگا، وہ بھی پھل نکلے گا، شروع ہوگا، کھجور پکے گی 6 مہینے کے بعد پھر آپ دیں گے اس کو، تو یہ تو کھجور ابھی موجود ہی نہیں ہے۔ کھیتی ہے، ابھی تک کھیتی اگا رہے ہیں آپ، بلکہ اگائی بھی نہیں ہے، ابھی آپ قرض لے کر اس سے پیسے لے کر، قرضہ اس کو نہیں کہیں، پیسہ لے کر کھیتی کا بیج لائیں گے، بیج ڈالیں گے، اگے گا، کھیتی اگے گی، اور جب وہ 6 مہینے 5-6 مہینے کے بعد تیار ہوگی پھر آپ اس کو وہ کھیتی دیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ ایسی چیز بیچ رہے ہیں جو آپ کے پاس موجود ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، پکنے سے پہلے بیچا، ہم نے یہ پڑھا ہے، تو یہاں پر تو چیز موجود ہی نہیں ہے، تو یہ شرعی جو ضوابط ہیں اس کے خلاف معاملہ ہے، پھر کیسے جائز ہے؟ ہاں مسلط کیا ہے کہ ذمہ دار کی مسلط ہے یہاں پر کہ عموماً ذمہ داروں کے پاس مال نہیں ہوتا جس سے اپنی کھیتیاں تیار کریں، کھیتیاں اگائیں، باغات کی جو ضرورت ہے اس کو سنوارنے بنانے کی، ان چیزوں کو جو اخراجات ان کے پاس نہیں ہوتے، تو یہاں پر پھر ذمہ دار کی ضرورت ہو، اس کو ذمہ دار کو پیسوں کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے تاکہ کھیتی تیار کر سکے۔
ہاں جی، ہاں، تو اس کو انویسٹر کی ضرورت ہے کہ ایسا آدمی جو اس کو پیسہ دے، انویسٹر کی ضرورت ہے تو پھر کیا کرتے ہیں، جنہوں نے ان سے مال خریدنا ہوتا نا، پہلے سے ہی ان سے پیسے وصول کر لیتے. اور جو ذمہ دار جانتے ہیں بھائی، وہ جانتے ہیں کہ آج کل بھی یہ معاملہ ہو رہا ہے، ہوتا ہے. گندم آنی ہے ابھی 6 مہینے کے بعد یا سال کے بعد، یعنی فرض کرو اگلے سال کی گندم، ابھی تو گندم آ چکی، اگلے سال آنے والی گندم. تو ذمہ دار کیا کرتا ہے، وہ تاجر سے ابھی سے پیسے لے لے گا، اور جب گندم آئے گی اگلے سال تو اس کے حوالے کر دے گا. اچھا، اس میں جس طرح بتایا نا کہ شرعی جو ضابطہ ہے کہ جو چیز آپ کے پاس نہیں اس کو نہیں بیچو، اس کے خلاف یہ چیز ہے. لیکن اس کی اجازت دی گئی ہے مسند کے تحت، ضرورت کے تحت، کہ بندے کی ضرورت ہے، ذمہ دار کی ضرورت ہے، اس لیے یہ چیز. کیونکہ اگر یہ چیز نہ کی جائے تو ممکن ہے بہت سے ذمہ دار اپنی زمینیں ہی نہ بنا سکے اور ذمہ دارہ کر نہ سکے، کھیتیاں اگا نہ سکے. تو یہ ایک ضرورت ہے جس کے تحت اس کی اجازت دی گئی ہے. اس لیے اس کی شرطیں بھی ہیں، اس کی شرطیں بھی کڑی شرطیں ہیں، عام جو خرید و فروخت کی شرطیں ان سے بڑھ کر ہیں. اچھا، اب میرے خیال سلم کا اس کی کیفیت واضح ہوگی نا سر، واضح ہوگی چیز کہ چیز ابھی بعد میں آپ نے لینی ہے، لیکن قیمت آپ اس کی پہلی ایڈوانس اس کی قیمت دے دیں. اب یہاں پر یہ مسئلہ ہے، کیا یہ سلم، یہاں پر حدیث کے اندر آتا ہے کان یسرفون فی الثمار، کہ پھلوں میں وہ سلم کرتے تھے یا سلف کرتے تھے. تو کیا کھیتی باڑی یا پھلوں اناج کے اندر ہی سلم یا سلف ہوتا ہے، یا ہر چیز میں ہو سکتا ہے کہ جس کی جو مواصفات ہیں، جس کی صفات جو ہیں، ان کو صحیح معنوں میں بیان کیا جا سکتا ہو اور واقع ہی اس کی شرطیں پوری ہو سکتی ہوں. تو اس میں علماء کا جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز کہ جس کی صفات متعین ہوں، واضح ہو سکتی ہوں، جس طرح میں نے ابھی مثال دی نا آپ کو کہ پانی کی یہ بوتل اس کمپنی کی، اداری کمپنی فرض کرو، اس کی کتنے، اس کی کہ اپنے کتنے ملی کی ہے، 330 ملی کی. یہ بوتل کتنی ہو، آپ سے میں نے یہ 1000 بوتل 6 مہینے کے بعد لینی ہے. اب یہاں پر کیا ہے کہ تمام جو صفات ہیں بالکل متعین ہیں، واضح ہیں، اس میں کسی طرح کی اونچ نیچ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، خطرہ نہیں ہے. اور 6 مہینے کے بعد آپ یہی چیز مجھے دے سکتے ہو، بنا کے دے سکتے ہو. تو علماء کا جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز کہ جس کی صفتیں، جس کی صفات جو ہے وہ مقرر ہو سکتی ہوں، ان میں کوئی شک و شبہات کی گنجائش نہ ہو، تو ان میں سلم یا سلف کیا جا سکتا ہے. یعنی اس کی ایڈوانس جو ہے پیش کی، اس کی قیمت دی جا سکتی ہے، اور چیز چاہے بعد میں لے، چیز کو چاہے بعد میں وصول کیا جائے، لیکن اس کی پہلے سے قیمت دی جا سکتی ہے. یہ ہے جو علماء کا صحیح قول ہے. تو سوال آخر میں رکھیے، لیکن اس کو تھوڑا پڑھ لیں. اچھا، شرطیں اس کی کیا ہیں؟ سلم جس کا معنی قیمت کی پیشگی ادائیگی، خرید و فروخت کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے. یعنی پہلی بات تو یہ خرید و فروخت کی شکل میں سے شکل ہے، اس لیے اس کے صحیح ہونے کے لیے خرید و فروخت کی مذکورہ تمام شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے. ہم نے پہلے بیع کی جو شرطیں پڑھی ہیں نا، چیزوں کو خریدنے بیچنے کی جو شروط ہیں، وہ شروط سبھی کے سبھی اس کے اندر پائی جانا ضروری ہیں. ان شرطوں کے علاوہ مزید کچھ شرطیں ہیں. اسے بتایا نا کہ سلم کے اندر چونکہ یہ عام قاعدے سے ہٹ کر ہے، عام جو قاعدہ ہے خرید و فروخت کا، بیع کا عام جو اصول ہے، اس سے ہٹ کر ہے، تو اس سے ہٹ کے ہونے کی وجہ سے اس میں شرطیں بھی زیادہ ہیں. کیا شرطیں ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ جس چیز کا سودا کیا ہے، جو چیز آپ نے لین دین کر رہے ہیں، ماپ، وزن، پیمائش اور تعداد میں اس کی صفت کو متعین کرنا ممکن ہو، تاکہ کسی طرح کا اختلاف نہ ہو. جس کا بھی میں اب مثال دے رہا تھا بوتل کی، یعنی اس کا ماپ سے مراد یعنی کہ ماپی جاتی ہے، اگر یہ پانی ہے وزن کیا جاتا ہے، ماپا جاتا ہے. کس طرح 330 ملی ہے، ماپا جاتا ہے. فرض کو پانی کے بجائے ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس کا وزن کیا جاتا ہو، گندم ہے، کھجور ہے، اگرچہ وہ ماپی جاتی ہے حساب کا زمانوں میں، لیکن آج کل اس کا وزن ہوتا ہے. تو
اور اگر اس کا وزن کیا جاتا ہے تو وزن تو تعداد کے لحاظ سے اگر پیمائش کی جاتی ہے، کپڑا ہے، فرض کرو کوئی ایسی چیز ہے، اس کی پیمائش کی جانا، یہ تینوں لفظ جانتے ہیں نا، ایک ہے ماپ، وزن اور پیمائش، تینوں میں فرق جانتے ہیں؟ ماپ جس کو ماپا جاتا ہے، چیز کو اس میں ڈال کر دیکھا جاتا ہے کتنی ہے، وزن جس کو وزن کیا جاتا ہے، اس کا ویٹ کیا جاتا ہے، اور ماپ ہاں یہ ٹیبل کا وزن کریں گے، ہاں یہ ٹیبل کو کس چیز میں ڈال کے دیکھیں کتنا ہے، اس کا سائز دیکھیں گے، ہاں جی اس کی پیمائش کریں گے، جو چیزیں مختلف ہیں، تو اس لیے تینوں چیزوں کا ذکر ہوا، اور تینوں عام طور پہ چیزیں ہوتی ہیں، سمجھے نا، وزن، پیمائش یا ماپ یا تعداد، ہاں تعداد، جسے میں بوتلوں کی تعداد بتائی ہے کہ مجھے 1000 بوتل چاہیے، تعداد، تو سے ان کی صفت کو متعین کیا جائے کہ واضح ہو کہ کون سی چیز ہے، تاکہ کسی چیز میں بعد میں اختلاف نہ ہو کہ میں نے تو آپ کو کہا تھا 330 ملی اور آپ جو ہے 200 ملی اٹھا کے لے آؤ، سمجھے نا، تو تاکہ پہلے سے متعین ہو، تاکہ بعد میں اختلاف کی گنجائش نہ ہو۔ دوسری حیثیت کیا ہے کہ جس چیز کا معاملہ کیا جا رہا ہے یا سودا کیا جا رہا ہے، اس کے شرعی معیار کو جاننا ضروری ہے، چنانچہ عموماً فقہا کے نزدیک جو چیز ماپی جاتی ہے اس کو صرف ماپ سے دیکھا جائے، جو چیز وزن کی جاتی ہے اس کا وزن کے ساتھ معاملہ کیا جائے، یعنی ماپی جانے والی چیز کو وزن نہ اور وزن کی جانے والی ماپا نہ جائے، لیکن ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کا ماپ اور وزن برابر ہے تو کوئی مشکل نہیں، آ رہی سمجھ؟ اس میں کیا ہے، پانی ہے، ماپا ہو وزن ہے، ماپا کتنا ہے 330 ملی، اگر فرض کرو اس کا وزن کیا جائے تو 330 گرام آئے، 330 ملی ہے نا ماپ، وزن فرض کرو، میں فرض کرتا ہوں، ابھی ضروری نہیں کہ 330 گرام ہی ہو، ویسے تو مجھے زیادہ لگ رہا ہے، سمجھے نا، تو لیکن فرض کرو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا ماپ بھی اتنا ہے 330 ہے، اس کا وزن بھی اتنا ہی ہے، تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پھر کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے اس کا ماپ کرو یا وزن کرو، اور یہ ماپ اور وزن کا حقیقت میں آج کل اس دور میں اس کا تصور کافی حد تک ختم ہو گیا ہے، ماپ اور وزن کا، ماپ کے معنی جو چیز ماپی جاتی ہے اس میں چیز کو ڈال کے دیکھا جاتا ہے، سا کیا ہے، ماپ ہے، مد کیا ہے، ماپ ہے، ہاں جی ہاں وہی والم، تو اس میں چیز کو، اور قریب زمانہ تک لوگ اس طرح سے کرتے تھے، لوگ یعنی کہ برتن کے اندر کچھ چیز ڈال کر دی، اسی طرح کا برتن بھر کر واپس لے لیا، تو چیز کو ماپنا، تو سابقہ زمانوں میں وہ بہت زیادہ ان چیزوں کا اہتمام تھا کہ چیزوں کو ماپ کی، جو چیز ماپی جانے والی ماپ ہی کرنا، بس جو چیز وزن کر جائیں اس کو وزن ہی کرنا ہے، اس لیے فقہا کے نزدیک شرط ہے، کہ ماتا ہے کہ شرط نہیں، ضروری نہیں ہے، اگر تو اس کا وزن بھی ماپ دونوں برابر ہیں تو کوئی مشکل نہیں، اس کو ماپ کر کے دے دو، وزن کر کے دے دو، کوئی مشکل نہیں، لیکن اگر اس کے ماپ اور وزن میں فرق پڑتا ہے، ماپ تو اس کو 330 ملی ہے، لیکن وزن کریں گے تو آدھا کلو ہے، 500 گرام ہو گیا، 400 گرام ہو گیا، اس کا مطلب پھر برابر نہیں ہے، پھر کیا ہوگا، پھر لازماً جو وزن جس کا وزن کیا جائے اسے وزن ہی کیا جائے، اور جس کا ماپ کیا اسے ماپ ہی کیا جائے، کیا ہے، ہاں ہاں اسی لیے کہا نا، اس لیے کہا ہے کہ اگر وزن اور ماپ برابر نہیں ہے تو پھر اس کو جس طرح سے لین دین کا طے ہوا اسی طرح سے کیا جائے، اسی طرح سے کیا جائے، ہاں جی جی ہاں
نہیں لیکن ماپ بھی ہے نا، ماپ ہی چل رہا ہے اس کا ماپ ہے باقاعدہ، کوانٹٹی بھی ہے لیکن کوانٹٹی کے ساتھ ماپ بھی ہے، یعنی کہ تعداد بھی ہے اور ماپ بھی ہے. تعداد کتنی ہے فرد کو 1000 کے میں آپ سے لینا ہے، لیکن اس کی کوانٹٹی کتنی ہے وہ بھی ساتھ ہے، 330 ملی ہے، سمجھے؟ تو دونوں چیزیں ہیں. خیر دیکھیے شرط ہے، دوسری شرط کیا ہے، وہ بات کر رہے تھے کہ ماپ اور وزن کے لحاظ سے. اچھا تیسری شرط کیا ہے، جس چیز کا معاملہ یا سودا کیا جا رہا ہے اس کی جنس، اس کی قسم، اس کی صفات کو ایک دوسرے سے اس طرح سے واضح کیا جائے کہ دوسری سے الگ ہو جائے. کیا مطلب؟ ہاں، اس کے مواصفات اس طریقے سے بیان کیا جائیں کہ ہر چیز دوسری سے الگ ہو جائے. میرے پاس 2 بوتلیں اب، سمجھے نا، دونوں بوتلیں الگ الگ ہیں. میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ مجھے بھی 200 ملی کی بوتل چاہیے، تو اب آپ مجھے 200 ملی کی بوتل لا کر دیتے ہیں. میں کہتا ہوں میں تو یہ نہیں مانگی تھی، میرا تو مقصد کو دوسری تھا. ہاں جی، اس لیے میرا فرض کیا بنتا ہے کہ 200 ملی کی بوتل کون سی ہو. یہ الریف کے نام سے ہے، سمجھے نا. تو میں کہوں گا لازماً بتاؤں کہ الریف کی 200 ملی کی بوتل جو ہے مجھے 1000 بوتل چاہیے، سمجھے نا. اس طریقے سے اس کو واضح کیا جائے کہ دوسری سے الگ ہو. یہ نہ ہو کہ آپ لائیں تو 200 ہی کی لیکن ریف کی بجائے کوئی دوسری کمپنی اٹھا کے لیں. اسی طرح فرض کرو کھجور کی بات کر رہے تھے، کھجور کی مختلف قسمیں ہیں. میں آپ سے کہوں کہ مجھ سے یعنی کہ ٹھیک ہے آپ کو میرے پاس فصل ہے، باغ ہے، آپ مجھے اس کا پیسہ دیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ 6 مہینے کے بعد آپ کو 100 من کھجور دوں گا. اب کھجور کون سی ہے؟ ابھی سکری ہے، وہ برہی ہے، وہ اجوا ہے، کون سی کھجور ہے، سمجھے نا. اچھا اس کے اندر بھی آگے ایک کھجور کے اندر آگے مزید اس کی اقسام ہوتی ہیں. اجوا کے اندر ہی آپ دیکھو کہ کتنی اس کی قسمیں آگے، سکری کے اندر بھی طرح طرح کے اس کے انداز ہوتے ہیں، سمجھے نا. تو اس کی یہ ایسی چیزیں ہوں کہ جو ایک کو دوسرے سے الگ کرے، ایک کو دوسرے سے الگ کرے. تاکہ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ تاکہ کیونکہ اصل میں چیز وہ موجود نہیں ہے، بعد میں ہوگی. اب اگر تو موجود سامنے پھر تو مشکل نہیں بھی اس چیز کا سودا کر رہے ہیں، سمجھے نا. وہ تو سامنے پڑی ہے، سودا کر رہے ہیں، مشکل نہیں ہے. تو لیکن چونکہ یہ چیز ابھی موجود نہیں ہے، اس چیز بعد میں ہوگی، تاکہ بعد میں جب چیز آئے تو اس میں کوئی اختلافات پیدا ہونے کے امکان نہ ہو. اس لیے یہ بھی شرط ہے. پہلی بات تو پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ اس کی ہر چیز واضح ہو، لیکن یہاں پر اس طریقے سے واضح کی جائے کہ وہ دوسری سے الگ ہو، دوسری کے ساتھ اس کا کوئی اشتباہ نہ ہو، مشتبہ نہ ہو. اچھا چوتھا، سودا کی جانے والی چیز ادھار ہو، یعنی آپ نے جو چیز لینی ہے مال کے بدلے میں وہ ابھی نہ ہو، بعد میں لینی ہو. اگر ابھی لے رہے پھر تو سلم کی آتی نہیں. سلم کی شرط ہے کہ وہ چیز آپ جو لے رہے ہیں وہ بعد میں لیں، پیسہ اس کا قیمت اس کے ابھی دے دیں اور چیز بعد میں اس کو وصول کریں. اگر فوراً وصول کرتے پھر وہ سلم کے موضوع میں ہے نہیں، پھر وہ خرید و فروخت کا عام انداز ہے. اچھا پانچویں شرط کیا ہے کہ دونوں فریقین کی طرف سے مدت معلوم شدہ اور متعین ہو. یعنی آپ مجھے یہ چیز کب حوالے کریں گے، کھجور کب دیں گے، گندم کب دیں گے، سمجھے نا، یا کوئی دوسری چیز کب دیں گے آپ مجھے. تو 6 مہینے بعد، 8 مہینے بعد، 10 مہینے بعد، سال کے بعد کب دیں گے، اس کی مدت دونوں فریقین کے ہاں متعین ہو، معلوم ہو. یعنی متعین بھی ہو کتنی ہے اور دونوں کو معلوم بھی ہے کہ کتنی ہے. یہ معنی معلوم اور متعین کا. چھٹی شرط، مجلس عقد میں جدا ہونے سے پہلے مقررہ تمام قیمت وصول کر لی جائے. یعنی میں نے آپ کو 100 من کھجور دینی ہے، سال کے بعد آپ اس کی قیمت ابھی مجھے دے دیں. کتنی قیمت ہے مجھے ابھی اس مجلس میں ہی، یعنی جہاں ہمارا ایگریمنٹ ہو رہا ہے. مجلس عقد کیا ہوتی ہے؟ مجلس عقد کہ جس مجلس میں آپ کا ایگریمنٹ ہو رہا ہے، آپ کا سودا ہو رہا ہے، تو جس مجلس یعنی کہ جس جگہ پر آپ کا سودا ہو رہا ہے دوسرے کے ساتھ، وہیں پر آپ اس کی قیمت ادا کر دیں. چیز بعد میں لیں گے لیکن قیمت آپ نے اس کی ابھی ادا کرنی ہے، اور پوری قیمت ادا کرنی ہے بغیر کسی کمی کے. ساتویں شرط، جس چیز کا معاملہ ہو رہا ہے
اس کا مقررہ وقت پر عموماً پایا جانا ممکن ہو، یعنی اس کی مثال دی گئی ہے تاکہ اس وقت پر حوالے کی جا سکے۔ اگر اس کا پایا جانا ممکن نہ ہو، جیسے سردیوں میں تازہ کھجور، تو اس میں سلم کا سودا کرنا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ وہ دھوکہ ہے۔ میں کہوں کہ آپ کو دسمبر میں آپ کو جو ہے تازہ رطب سکری دوں گا، ہاں دسمبر میں کہاں سکری ہے کہ دادا؟ اس لیے کیا شرط ہے کہ جس چیز کا سودا کیا جا رہا ہے، جس وقت وہ چیز حوالے کرنی ہے اس وقت وہ چیز پائی جاتی ہو عموماً۔ عموماً کیوں کہا؟ کیونکہ بعض اوقات شاذ و نادر حالات میں موسم کی تبدیلی کی وجہ سے آگے پیچھے ہو سکتا ہے معاملہ، سمجھے نا؟ لیکن عام طور پر اس سیزن میں اس وقت میں وہ چیز پائی جاتی ہے۔ گندم کی کٹائی کب ہوتی ہے بشارت صاحب؟ گندم کی کٹائی ہاں جی اپریل نہیں مارچ میں کم ہے، اپریل میں ہوتی ہے زیادہ تر، اپریل اور مئی میں، ہاں جی اپریل میں ہوتی ہے۔ میں آپ کو کہوں کہ دسمبر میں آپ کو جو ہے وہ دوں گا گندم، تو کہاں سے لائیں گے دسمبر میں گندم؟ تو اس لیے جس چیز کا سودا کیا گیا ہے، جو چیز لینی ہے، جس کی قیمت ابھی دی گئی ہے، تو اس وقت اس کی مدت وہ مقرر کی جائے جب اس چیز کا وجود ہو، جب وہ چیز پائی جاتی ہو اور اس کا پایا جانا ممکن ہو۔ یعنی فرض کرو اس کے علاوہ بھی اگر پھلوں کے علاوہ، فصلوں کے علاوہ اور کوئی چیز بھی ہے، اور کوئی پروڈکٹ ہے، اس وقت پروڈکٹ کو تیار ہو چکی ہو یا ہو جاتی ہو، پھر ہے یعنی فرض کو کپڑا آپ سے لے رہا ہوں، آپ سے 6 مہینے کے بعد آپ نے اتنا کپڑا مجھے میرے حوالے کرنا ہے، اور آپ کو پتہ ہے اور مجھے پتہ ہے کہ اس وقت آپ کی فیکٹری میں اتنا کپڑا تیار ہو چکا ہوگا، اتنا کپڑا آپ کے پاس تیار ہوگا، اور بھی کچھ چیزیں فرض کرو، تو یہ ہے کہ جس چیز کا معاملہ یا سودا ہوا ہے اس کا مقررہ وقت پر عموماً پایا جانا ممکن ہو، تاکہ اسے وقت پر حوالے کیا جا سکے۔ اگر ایسا اس کا پایا جانا ممکن نہ ہو تو سردیوں میں تو اس کی یا سلف اس کا کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ تو یہ اضافی شرطیں ہیں جو عام بیع کی خرید و فروخت کی شرطوں سے اضافی شرطیں ہیں سلم کے اندر۔ وہ اضافی شرطیں اس لیے ہیں کیونکہ یہ عام قاعدے سے ہٹ کر ہے۔ جی ہاں، امید واضح ہوگا سارا معاملہ۔ آگے چلیں۔ ہاں جی نہیں، سلم کی شرط ہے کہ آپ پیسے اس کے پورے دیں، اس کی قیمت پوری دیں۔ یہ سلم کے موضوع پر نہیں آئے گا، ہاں جی یہ ویسے ادھار میں آ سکتا ہے، ہاں جی ہاں مقدمہ، ہاں جی یہ اس کو آ سکتا ہے جو ہمارے ہاں ایڈوانس کے طور پر دیا جاتا ہے، جس کو بیانہ کہتے ہیں، سمجھے نا؟ اربون، عربی میں اس کو اربون کہتے ہیں، اردو میں بیانہ کہتے ہیں، انگلش میں ایڈوانس کہتے ہیں۔ تو ایڈوانس کے موضوع میں آئے گا، وہ آگے آ رہا ہے، تقریباً آگے آئے گا وہ موضوع بھی، کہ اربون جو ہے یا ایڈوانس جو ہے اس کا حکم کیا ہے، اور جائز ہے، یہ جائز ہے جی۔ لیکن یہاں پر جو بیان ہو رہا ہے یہ ایڈوانس نہیں ہے، یہ اس ایڈوانس میں سے نہیں ہے، یہ اربون نہیں ہے، یہ بلکہ اس کی قیمت ہے، سمجھے نا؟ اس یہ فرق ہے اس میں اور اس میں جی۔ ہاں ہاں تو اس میں آ جاتا ہے، اسی سلم میں آ جاتا ہے۔ اگر تو آپ نے ایڈوانس یعنی کہ پہلے پوری قیمت اس کے دے دی ہے تو یہ سلم میں آئے گا، لیکن اگر آپ نے صرف ایڈوانس دیا ہے، جس طرح کہ ایڈوانس کا ہوتا ہے کہ کچھ 20% 10% دے دیا، تو ایڈوانس اس میں آئے گا۔ اب اس کا یہ اگر فرض کرو آپ کا کینسل ہو گیا سودا، ایڈوانس آپ لینے کے حقدار ہے یا نہیں ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے، وہ ذکر کریں گے انشاءاللہ اس میں۔
ہاں جی ہاں جی ہاں، یہ اسی سلم میں آتا ہے، لیکن اسے بتایا نا اس میں چیزیں جو شرطیں ہیں نا، یہ شرطیں سامنے رکھی، یہ شرطیں پوری ہوں کہ ہر طرح کی اس کی صفات مکمل طور پر دونوں کے درمیان واضح ہوں، لینے والا خریدنے والا بیچنے والا دونوں کے درمیان، کہ کوئی چیز کیسی ہے کون سی ہے، یعنی مجہول نہ ہو، چیز غیر معلوم شدہ نہ ہو، سمجھے نا؟ تو تب جو ہے اس میں اس سلم کے آئے گا۔ کیسی؟ ہاں اللہ عالم، یعنی کہ آپ اس میں دیکھ لیجئے، اگر کوئی بھی ایسا معاملہ جو اس بنیاد پر ہو رہا ہے کہ قیمت آپ پوری اس کی پہلے دے رہے ہیں، اور اس کی تمام یہ اس کی صفتیں ہر چیز بیان ہو چکی ہے، اور وہ چیز آپ کو بعد میں چاہے کل ملے، مہینے بعد ملے، سال بعد ملے، وہی کی بات ہے۔ ہوں ہوں ہاں جی۔ اب یہاں پر اسی میں بتایا نا کہ اس میں اختلاف علماء کا، علماء کہتے ہیں کہ جس میں جو سلم کی ان شرطوں کے مطابق ہے وہ اس میں آئے گی، ورنہ نہیں، یعنی کہ وہ چیزیں کہ جہاں پر، اب یہاں پر تو مسئلت ہے ذمہ دار کی، کیونکہ اگر ذمہ دار کو پیسہ نہیں دیا جائے گا تو وہ آپ کے لیے وہ فصل نہیں اگا سکے گا، سمجھے نا؟ فصل نہیں اگا سکے گا تو نقصان ہے، لیکن ہاں لیکن اس میں وہ پھر وہ اس میں آ جائے گا نا، لا تبھی ہمارے سائندک، کہ اگر مسلط نہیں ہے تو پھر وہ اس میں آ جائے گا کہ جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے وہ نہ بیچو، اور پھر سلم میں نہیں آئے گا، کیونکہ سلم کا تو پتا ہے نا کہ سلم کو چونکہ عام قاعدے سے ہٹ کر جو اس کی اجازت دی گئی ہے وہ ایک ضرورت کے تحت دی گئی ہے، ایک ضرورت اور مسلط کے تحت دی گئی ہے، تو اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ سلم میں، کیونکہ ورنہ تو بھی اس حدیث کو پھر کہاں لے جائیں گے آپ، کہ جو چیز آپ کے پاس نہیں اس کو نہ بیچو۔ جی، یہ سونے چاندی کے اندر نہیں چلا، اس میں دیکھیے جو سودی چیزیں ہیں اس میں سلم نہیں ہے، ہاں جی، سونے چاندی کے اندر سلم نہیں ہے، لیکن کھجور اگر کھجور سے ہو تو، کھجور کا اگر پیسے سے خریدے اس کے اندر کوئی سود نہیں ہے، کھجور کا کھجور کے ساتھ معاملہ کریں پھر سود ہے، اگر جیسے کھجور سودی معاملات میں سے ہے، لیکن اس کا تب ہوگا سود کہ جب اس کو آپ یعنی کہ کھجور کے ساتھ اس کا معاملہ کرو گے، ہاں، لیکن اگر آپ پیسوں کے ساتھ خریدے، گندم کے ساتھ خریدے، پھر وہ سود نہیں۔ آگے چلنا ہے بس کافی، اتنا پھر مشکل ہوگا، یہ تو پھر ہمیں سال چاہیے کتاب ختم کرنے کے لیے، 23 ابواب ہیں، 23 ہفتے چاہیے، چلیے، لیکن آپ تھوڑا میں مطالعہ کر کے آئے کریں کہ ہم چھوٹے چھوٹے آگے باب آ رہے ہیں، ہم چاہیں گے کہ دو باب تین باب لے لے کریں کم سے کم، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔